ترجمان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين واجب الاحترام مقتدر محتشم حضرات علماء ذی احتشام بالخصوص صدر مجلس استاذی المکرم استاذ العلماء فخر المدرسین جامع المعقول والمنقول حضرت قبلہ علامہ مولانا مفتی گل شہزاد صاحب محمد برکاتہ القدسیہ، واجب الاحترام مربی و مشفق اہل سنت استاذ العلماء مفتی اہل سنت حضرت قبلہ علامہ مولانا مفتی محمد الیاس علوی صاحب، ناظم اعلیٰ دارالعلوم شمس المدارس حنفیہ رضویہ، دیگر مقتدر محتشم حضرات علماء عوام اہل سنت، رب الجلال میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں خوب منظور فرمائے، جنہوں نے پچھلے سال میری گفتگو سماعت فرمائی تھی۔ گزشتہ سال جو ہے وہ میں نے میلاد شریف کی شرعی حیثیت، اس کی برکات و ثمرات اور میلاد شریف کے انعقاد کے حوالہ سے اہل اسلام کی معمولات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ اگلے سال اللہ کو منظور ہوا تو مقصد میلاد آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو وعدے کے مطابق آج مقصد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے چند گزارشات کرنی ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میرے ہاتھ میں ہے، قرآن مجید کی 4 مقامات میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے ہیں۔ چونکہ آیتیں ملتی جلتی ہیں، سیغے ملتے جلتے ہیں، اس لیے ذرا تھوڑا الجھن ہوتی ہے، تو اپنی سہولت کے لیے قرآن مجید منگوا لیا تاکہ بار بار پوچھنا نہ پڑے الفاظ سے۔ سامعین عزیز شام، چونکہ وقت بڑا مختصر ہے اور 1 گھنٹے میں مجھے گفتگو سمیٹنی ہے، اور یہ گفتگو جو ہے وہ کافی لمبی چوڑی ہے، انشاءاللہ مقصودی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے
2775 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک باپ ہے، دوسرا بیٹا ہے۔ باپ کا ٹائٹل ہے خلیل اللہ، اور بیٹے کا ٹائٹل جو شریعت مصطفیٰ نے ہمیں سکھایا وہ ہے ذبیح اللہ۔ اور دونوں باپ بیٹا نے مل کے ایک سٹرکچر کھڑا کیا جس کو کہتے ہیں بیت اللہ۔ جب اس کی تعمیر مکمل ہو چکی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور وہ دعا کیا تھی؟ سبحان اللہ۔ ہمیں اس لیے مصطفیٰ کریم آج ایسے بد نصیب بھی ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، کبھی حضور کا کمال علمی، کبھی حضور کا کمال عملی، کبھی حضور کے اختیارات، کبھی حضور کی بے مثل حیات، کبھی حضور کے نور انوار کو ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں، اپنی زبان گندی کرتے رہتے ہیں، عقیدہ جو ہے وہ گندا کرتے رہتے ہیں۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کی عظمت یہ ہے کہ آقا کریم کی بعثت سے بھی 2000 سال پہلے آقا کریم کی میلاد، آمد مصطفیٰ اور بعثت رسول کی دعائیں نبی کرتے رہے۔ اور قرآن مجید اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو قرآن مجید میں نہ 50 نہ 48 پورے 49 مقامات قرآن مجید میں ایسے ہیں جس میں رب ذوالجلال نے کریم رؤوف الرحیم نبی کی آمد کا ذکر کیا ہے، اور باقاعدہ میں نے وہ نوٹ لگا کے رکھے ہوئے ہیں۔ اور آپ بھی جب تلاوت کیا کریں تو کوشش فرمایا کریں کہ ساتھ ساتھ جو ہے نا چند پوائنٹس لکھ لیا کریں، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ روزمرہ کا معمول ہو تو پھر ہی ہوتا ہے، اور آج تو ہم قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے رہ گئے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے، میں روزانہ ایک پارہ لازماً تلاوت کرتا ہوں۔ ایک چیز جو ہے نا وہ آپ یہ آزما کے دیکھیں، میں نے تو آزمائی ہے، اور الحمدللہ خطابت کی دنیا میں بادشاہی کر رہا ہوں۔ ایک پارہ روزانہ تلاوت اور 313 مرتبہ درود شریف، یہ بالکل آپ سمجھ لیں کہ یہ اپنے آپ پہ فرض کر لیں۔ یہ 313 جو درود شریف میں عرض کر رہا ہوں نا، یہ کثرت سے جتنی درود شریف نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لاجپال لاجپال، تیر سیال تیر سیال، آستانہ علیہ مکان شریف، جگر گوشہ علامت الاسد، لاجپال پیر سیال دی عظیم غلام، سرمائے ملت اسلامیہ، آستانہ علیہ مکان شریف دی عظیم سجادہ نشین جناب حضرت علامہ صاحبزادہ پیر حامد عزیز حمیدی صاحب سجادہ نشین آستانہ علیہ مکان شریف، آپ تشریف لے آئے، دل دی اتھا گرائیاں نال تمام انتظامیہ دی طرفوں آپ کو خوشامدید رکھاں گے۔ تمام ساتھی اسی ذوق نال محبت نال اپنی اپنی جگہ تے تشریف رکھاں گے۔ تمام محبت محبت نال تشریف رکھو۔ آپ اگر احادیث کو مطالعہ فرمائیں تو جہاں بھی کثرت درود کا ذکر ہے، مثال کے طور پہ میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول الناس یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ، فرمایا قیامت کے دن سب سے میرے قریب زیادہ وہ قریب میرے وہی ہوگا جو کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھتا ہو۔ ہاں درود شریف سبحان اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے۔ میں مکتوبات شیخ محقق پڑھ رہا تھا تو حضرت ابو العباس خضرمی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے حضرت شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے قول درج فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ جس کا کوئی مرشد نہ ہو اس کا سب سے بڑا مرشد درود شریف ہے۔ تو درود شریف 313 کا جو میں نے عرض کیا نا، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ
صوفیاء 313 کی فگر کو کثرت میں شمار کرتے ہیں کہ جس نے 313 مرتبہ دروشی پڑھ لیا وہ یوں سمجھے اس نے کثرت سے دروشی پڑھ لیا. زائد جتنا پڑھنا چاہے لیکن 313 تو یہ اپنا معمول بنے. خیر وہ ایک الگ چیز تھی. 49 مقامات قرآن مجید کے ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر فرمایا. اب بعثت رسول کا بھی ذکر ہے اور حسب وعدہ جو ہے وہ مقصد میلاد کو میں ڈسکس کرنا ہے. تو سب سے پہلے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرما چکنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کیا. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. پچھلے حضرات ابھی ایسی ڈھیلی سبحان اللہ نہیں. سبحان اللہ ایسی کہیں کہ جناب دل میں ٹھنڈ پڑ جائے. ایسی کہیں کہ یہ مدرسے کی طرف دیوار بھی قیامت کے دن آپ کی سبحان اللہ کی گواہی دے. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. سامع عزیز شام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرما چکنے کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کیا کی اے ہمارے پالنے والے وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا اے میرے اللہ رسول مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو وہ رسول مبعوث فرما اور ایسا رسول مبعوث فرما یتلو علیہم آیاتک جو تیری آیت تلاوت کر کے لوگوں کو سنائے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور کتاب کا علم عطا فرمائے اور حکمت یعنی کہ اپنی سنت. حکمت کے بہت سارے علماء نے ناسخ و منسوخ کا علم ہو جائے, آیات متشابہات محکمات بینات کا علم ہو جائے, دیگر اور بھی اقوال ہیں, لیکن مجھے جو قول پسند آئے نا حکمت کے ضمن میں وہ ہے سنت. فرمایا میرے کریم رؤوف الرحیم نبی ان کو اللہ کی کتاب کا علم بھی عطا فرمائیں اور عمل کے لیے اپنی ادا بھی عطا فرمائیں اور ان کا تزکیہ فرمائیں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, ذرا توجہ کرنا اے میرے کریم نبی کے غلام, ہم اس کریم رؤوف الرحیم نبی کے غلام ہیں جن کی بعثت کی دعائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے رہے. معاملہ بڑا عجیب ہے. ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کر رہے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا, اے ہمارے رب ان میں رسول مبعوث فرما. اے پاک ابراہیم آپ خود بھی تو رسول ہیں, کس رسول کی بات کر رہے ہیں؟ پر میں فقط رسول ہوں, جس کے لیے دعائیں کر رہا ہوں وہ میرا بھی رسول ہے. اور نوشہرہ کی سرزمین پہ بیٹھنے والوں, وادی سون کی اس جناب والا ڈھوک میر باز میں شمس المدارس کے صحن میں بیٹھنے والوں, آج ہم رسول اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی فرما رہے ہیں میرے غلاموں میں وہ ہوں, تم 14 سال بعد میرا ذکر 1400 سال بعد میرا ذکر کر رہے ہو, میں وہ ہوں جو اپنی بعثت سے بھی 2000 سال پہلے ابراہیم کے لبوں پہ بولتا تھا. یہ دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور 2775 سال بعد قبولیت کا اظہار ہو رہا ہے.
اظہار قبول تو ہو گئی، اظہار قبولیت کا 2000 سال بعد ہو رہا ہے، 2500 سال بعد ہو رہا ہے۔ اس پہ ہمارے لیے پیغام کیا ہے کہ ہم 2-3 دفعہ دعا کرتے ہیں، پھر نا امید ہو جاتے ہیں یار پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، یار دعا بھی کرتے ہیں کیا وجہ ہے قبول نہیں ہوتی، قبول ہو جاتی ہے۔ اس کا اظہار کب ہونا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور اس قبولیت کا اظہار کتنے سال بعد ہوا ہے؟ ہاں یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، اب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور من انہی الفاظ کے ساتھ بعثت رسول کو ڈسکس کیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 میں۔ سبحان اللہ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جیسا کہ ہم نے مبعوث فرمایا اس رسول کو مبعوث فرمایا اور تم میں سے منکم تم میں سے مبعوث فرمایا، باہر سے نہیں آیا۔ اور اس کی شان کیا ہے اب فرائض رسالت کو رب ڈسکس کر رہا ہے۔ یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری آیت تلاوت کرے۔ فَيُزَكِّيكُمْ، وہ رسول جو تمہارا تزکیہ فرمائے گا۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، وہ آیا ہے تمہیں کتاب و حکمت سکھانے کے لیے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ علم سکھانے کے لیے جس کو تم نہیں جانتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جس رسول کی ڈیمانڈ کی اور جن صفات سے متصف ڈیمانڈ کی، مالک ایسا بے جو ان صفات سے متصف ہو، اللہ تعالیٰ نے انہی صفات سے متصف رسول بھیجا۔ ایسا ہی ہے۔ اور فرمایا اس آیت میں ذرا اضافی بات کیا ہے؟ اضافی بات یہ ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مداری شریف میں فرماتے ہیں کہ یعلم آیت میں 2 مرتبہ استعمال ہوا۔ ایک کہ یعلمکم الکتاب، یہ میرا محبوب تمہیں کتاب کا علم عطا فرمائے گا، اور آگے فرمایا وہ یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور میرا محبوب تمہیں وہ علم عطا فرمائے گا جو تم نہیں جانتے۔ یہاں پہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یعلمکم الکتاب سے کوئی اور علم مراد ہے، اور وہ یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون سے کوئی اور علم مراد ہے۔ فرمایا ہاں، یعلمکم الکتاب سے یہ قرآن مجید کا علم مراد ہے۔ اس کی جو ظاہری سطریں آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے مفاہیم و مطالب کیا ہے، احکامات کیا ہے جی، وہ سارے اس سے مراد یہ۔ اور وہ یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، فرمایا اس علم سے مراد علم لدنی ہے جس کا تعلق مروجہ تعلیم و تعلم سے نہیں ہے۔ جو مروجہ ہمیں پڑھائے جاتے ہیں نا فنون، اس سے اس کا تعلق نہیں۔ کس سے تعلق ہے؟ اس کو سمجھانے کے لیے حضرت غوث العظم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا معروف واقعہ کہ جب ایک قاری نے قرآن مجید کی آیت پڑھی تو آیت پڑھنے کے بعد ابن جوزی جیسا محدث بھی بیچ میں بیٹھا ہے، آپ نے اسی آیت کی 40 تفسیریں بیان فرمائیں، اس آیت کی 40 تفاسیر بیان فرمائیں۔ 40 تفسیریں بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اب ہم کال سے حال کی طرف آتے ہیں، یعنی یہ قرآن مجید کے اس آیت کے جو ظاہری علوم تھے وہ تو تم نے سن لیے، اب اس کے باطنی علوم سنو۔ یہ وہ چیز ہے جس کا تعلق علم لدنی کے ساتھ ہے، اور یہ ڈائریکٹ سینے مصطفیٰ سے خیرات ملتی ہے، اور اس خیرات کو لینے کے لیے یاد رکھیے ایسی شخصیت کا ہونا ضروری ہے جو علم و فقہ کا شہنشاہ ہو، جیسے حضور شیخ الاسلام والمسلمین
علیہ رحمت الرحمن والرحیم خواجہ غریب نواز خواجہ قمر الدین شاہی، یا حضرت خواجہ پیر عزیز احمد رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ، حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ. جی یہ وہ عظیم ہستیاں تھیں. یہ ایک اور بھی بات سمجھیں، جاہل پیروں نے آج کل ایک اور بھی تماشا بنایا ہوا ہے، اور جی مولویاں دی لین الگ ہے، پیران دی لین الگ ہے، ان دی شریعت تو لین الگ ہے. یہ جڑے پیر ہیں جناب بلنڈر مار دیں. نہیں، پہلے ظاہری علوم کی بات کی کہ میرا نبی آیا ہے تو بھائی جس سے تم نے باطنی علم حاصل کیا ہے، کیا اس ہستی سے تم نے ظاہری علوم حاصل نہیں کیے؟ سمجھ نہیں آئی؟ یعلمکم الکتاب پہلے وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ بعد میں. فرمایا پہلے ظاہری علوم سیکھو پھر باطنی علوم ملیں. جتنے آپ بزرگوں کو پڑھ لیں، تمام بزرگ جو انہوں نے پہلے ظاہری علوم پڑھے، غوث پاک تک کی ہستیوں نے. یار ان پیروں کی مجلس میں بیٹھنا تو شیخ کی مجلس میں بیٹھنا دور کی بات ہے، نبی پاک کی مجلس میں بیٹھ جو ڈائریکٹ نگاہ مصطفیٰ سے جن کو طہارت مل رہی ہے، وہاں بھی جناب والا صحابہ اصحاب صفہ میں بیٹھ کے کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن مجید کے علوم حاصل کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں صرف سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھتے پڑھتے مجھے 8 سال لگ گئے. یہ ظاہری علوم پہلے. جو پیر ظاہری علوم میں دسترس نہیں رکھتا اس کی ولایت صرف جناب والا ایک بلنڈر ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، یعلمکم الکتاب پہلے ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ بعد میں. یعلمکم الکتاب والحکمہ، والحکمہ کو ساتھ ملاؤ. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ والحکمہ سے مراد علماء کے بہت سارے اقوال ہیں، لیکن جو مجھے قول پسند آیا وہ کیا ہے؟ احادیث مبارکہ، سنت مصطفیٰ، کہ رب نے اپنے محبوب کو بھیجا کہ محبوب انہیں کتاب کا علم بھی دے، اور پھر اس علم پہ عمل کیسے کرنا ہے. نماز کا حکم قرآن میں آیا ہے، محبوب تو اب نماز پڑھ کے دکھا کہ اس طرح پڑھنی ہے. روزے کا حکم آئے، محبوب ان کو یہ بتا کہ روزہ رکھنا اس طرح ہے. بیت اللہ کا طواف کا حکم آیا ہے، محبوب اب تو اپنے ادائے ان کو عطا فرما، اپنا اسوہ، اپنی سیرت عطا فرما، اپنا طریقہ ان کو عطا فرما، اپنی سنت ان کو عطا فرما کہ بیت اللہ کا طواف کرنا کیسے ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ. اچھا محبوب عطا فرمایا، عطا فرمانے کے بعد سبحان اللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اور میرا خلیل مجھ سے مانگے، اور میں اپنے خلیل کی بات، میرا محبوب ہے، میرا خلیل ہے، میرا یار ہے، وہ مجھ سے دعا کرے، میرا دوست ہے میرا ابراہیم، وہ دعا کرے اور میں خالی پلٹا دوں. یہاں تو ایک ولی کی شان یہ بخاری شریف دوسری 63 کتاب رکعت باب التواضع، وہ من عاد علی ولی فقد آذنت بالحرب، بڑی لمبی حدیث ہے. ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ كنت سمعه الذي يسمع الى آخر. بہت لمبی حدیث ہے. آخر میں اس کا سیکنڈ لاسٹ جملہ کیا ہے جی؟ سیکنڈ لاسٹ جملہ کیا ہے؟ فرمایا یہ كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يمشي بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه. فرمایا جس نے مجھے کمایا ہو، میری راستے میں محنتیں کی ہوں، وہ میری جناب میں ہاتھ اٹھائے اور میں خالی پلٹا دوں. یہاں تو اللہ کے ولی اس کا رب کی بارگاہ میں جناب والا اتنا حیا ہے کہ اللہ اس کی نہیں موڑتا. سمجھ نہیں آئی ہے؟ تو پھر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی اس کی دعا کریں. اللہ تعالیٰ نے انہی صفات سے متصف رسول بھیج دیا اور بھیج کے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ڈیمانڈ تھی، میں نے بھیج دیا ہے، مگر یاد رکھو میں نے تم پہ بہت بڑا احسان کیا ہے اپنا محبوب دے. اللہ اللہ احسان کو جتلایا اور کیا ارشاد فرمایا؟ سبحان اللہ اللہ. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ فرماندا اسو مومناں تے احسان کیتا کہ انہاں دے وچ اپنا رسول بھیجیا، انہاں دے وچ اپنا رسول بھیجیا. اللہ اللہ اتھے تے جناب وہ بھی اسا مولوی ویکھیں جڑے ممبر تے چڑھ کے بے شرمی دی انتہا کر دے نے، آدھے جی نبی پاک کے والدین مسلمان نہیں تھے جی. ہائے ہائے میں کہ کسی اور نو مان نہ مان، کم از کم نبی پاک دے والدین تو مومن مان. اللہ فرمانا مومن تے شان کیتا انہاں دے وچ اپنا رسول بھیجیا تے جنہاں دے وچ میرا رسول آیا سمجھ کوئی نہیں آئی. اللہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین. اللہ اور اس آیت میں فرمایا تم پر احسان کیا، وہ رسول بھیجا جو تمہارا تزکیہ فرمائے گا، کتاب و حکمت تمہیں سکھائے گا، تمہیں جناب والا کتاب کا علم عطا فرمائے گا، تمہیں قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے گا. اور اس کا آخری جملہ کیا ہے؟ ہائے ہائے جو انک لا تہدی من احببت پڑھتے ہیں نا، ان کو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 اور سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 وہ میں پڑھنے لگا ہوں. ان دونوں میں یہ جملہ موجود ہے، دونوں میں. وہ جملہ کیا ہے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یار قرآن سن کے اتنی جھری سبحان اللہ، قرآن سن کے اینڈ تک مجھے سبحان اللہ سنائی دینی چاہیے، اور ایسی سبحان اللہ جو پچھلے سال آپ نے کی ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. میرے دل والی سبحان اللہ نہیں آئی. تھوڑے علاقے جا پھر کوئی شیعہ نہیں آندا ہے؟ کیا خیال نہیں آندا؟ پھر تو سنو بولنے پہ قرآن سن، قرآن سن کے پیار میں سبحان اللہ. ہوں اتنے میں بیگ میں جاخت نہیں مارنی، اتنا بڑا دارالعلوم میں اہل سنت دی نمائندہ جناب درسگاہ ہے. اتنے میں تو قرآن حدیث سنا، میری تو ایسے بھی عادت ہے قرآن حدیث پڑھن دی، میں وہ سجے کھبے کو نہ آنا. اس واسطے قرآن سن کے شوق پیدا کرو نا. لوگ تو اڑی مثالہ دیں جو قرآن سننا ہوئے تو سنیے دی محفل چاہیے. اچھا جیڑا ہون دلو تے ڈردو سبحان اللہ آنکھیں ذرا ہاتھ کھڑا پڑھا آیت اکسو. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ اللہ فرمایا میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کے تشریف لانے سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے، ہدایت دی تو نبی پاک کے وسیلے سے تھی. جی انک لا تہدی من احببت، میں کیسا نہ دی اے بھی تو پڑھو نا، اے سورہ آل عمران آیت نمبر 64 بھی تو پڑھو نا، اے سورہ جمعہ دی آیت نمبر 2 بھی تو پڑھو نا. دو آیتاں چ جملہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ہے جی. اور دوسرے مقام تے اللہ کے فرمایا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ. فرمایا ہدایت اور دین حق میرا مصطفیٰ لے کے آیا ہے. جس کو ہدایت چاہیے نا سورہ نور آیت نمبر 24 پڑھ لے ان تطیعوہ تہتدوا. نبی پاک کی غلامی اور حضور کی اطاعت و اتباع سے ہی ہدایت ملے گی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور منو انجیلا الفاظ ہیں سورہ جمعہ آیت نمبر 2 کی.
لیکن اس میں تھوڑی سی اضافی بات ایک اور کر دی. ہر آیت میں ایک نیا ٹیسٹ ہے نا. ہاں سبحان اللہ. وہاں کیا فرمایا؟ هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ. اضافی جملہ کیا ہے؟ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. یہ اضافی جملہ ہے. میرے قریب رؤوف الرحیم نبی جو کتاب و حکمت کا درس دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، یہ صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری زمانے تک نہیں. ویسے تو یعلم مضارع ہے اور مضارع حال اور استقبال پہ دلالت کرتا ہے، لیکن وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ سے متصل جملہ کیا ہے؟ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 3 کا پہلا جملہ. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. فرمایا میرے کریم رؤوف الرحیم نبی یہ علم کی خیرات، تزکیہ کی خیرات، اپنے حکمت کی خیرات ان کو بھی عطا فرمائیں گے جو ابھی صحابہ سے ملحق نہیں ہوئے، ان کا دور نہیں پایا، بعد میں آئیں گے. قیامت تک آنے والے مصطفیٰ کریم کے غلام وہ بھی دربار رسالت سے یہ خیرات. اس لیے دیوبندی عالم انور شاہ کاشمیری فیض الباری شرح بخاری کی پہلی جلد صفحہ 201 میں لکھتے ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی وہ عظیم ہستی تھے جن کو جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں 21 سے زائد مرتبہ آل کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. صحیح روایت تو 70 کی ہے، اس نے 21 مرتبہ لکھا اور ساتھ اس نے یہ اضافی بات لکھی کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کسی حدیث کے صحت کے حوالے سے کوئی معاملہ ہوتا تو وہ ڈائریکٹ آقا کریم سے پوچھ لیتے یا رسول اللہ آپ کے اس فرمان کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں. اور امام عبدالوہاب شاہرانی 10ویں صدی کے جو مجدد ہیں انہوں نے الجواقیت والجواہر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ہم 8 افراد جو ہیں جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں ہم نے کریم رؤوف الرحیم نبی سے کمپلیٹ بخاری شریف پڑھی. آج بھی کریم رؤوف الرحیم نبی علم تقسیم فرما رہے ہیں جی، تزکیہ کی دولت تقسیم فرما رہے ہیں. بعثت رسول کو ڈسکس کیا، ساتھ فرائض رسالت کو ڈسکس کیا، مقصد میلاد کو بیان کیا. بھائی آقا کریم آئے آپ خوشی کر رہے ہیں، کرنا بھی چاہیے. جھنڈیاں لگائیے، لنگر پکائے، کمکمے لگائیں گے، لگاتے ہیں لگاتے رہیں گے، پر یہ میلاد ہو گیا. میلاد تو ہو گیا پر مقصد پورا نہیں ہوا. پچھلے سال میں نے بڑی ڈیٹیل سے میلاد پہ الحمدللہ گفتگو کی تھی، لیکن وعدہ کیا تھا کہ اگلے انشاءاللہ سال جو ہے وہ مقصد میلاد کو ڈسکس کروں گا. تو اب میں آپ کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش کہ کیا ہم نے جھنڈیاں لگا دی، میلاد کا مقصد پورا ہو گیا؟ نہیں پورا ہوا. لنگر کھا لیا، پکا لیا، میلاد کا مقصد پورا ہو گیا؟ نہیں ہوا. جی آپ نے جھنڈیاں لگا لی، کمکمے لگا لے، جلسے کر لے، جلوس نکال لیے، میلاد کی محفلیں گھر میں سجا لی، روڈوں پہ آپ نکل آئے، آپ گھروں میں مساجد میں آپ نے میلاد کی محفل کا انعقاد کر لیا. بھائی بہت اچھی بات ہے، اللہ سب کو میلاد کی برکتیں نصیب فرمائے. میرا سوال یہ ہے کہ میلاد تم نے منایا پر مقصد میلاد کو نہیں اپنایا. اور جامعہ شمس المدارس حنفیہ رضویہ اس کا دوسرا نام جو ہے نا وہ مرکز مقصد میلاد مصطفیٰ ہے. یہ میلاد مصطفیٰ کا مقصد جو ہے وہ جامعہ شمس المدارس پورا، کیونکہ میلاد مصطفیٰ کا مقصد کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ پہلا مقصد یہ ہے یتلو علیکم آیاتنا. اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کو اس لیے بھیجا ہے کہ تمہارے پہ میرا نبی آیتیں میری تلاوت کرے، تمہیں قرآن سنائے. آج اللہ اکبر میں حیران ہوتا ہوں، نعت سن لیتے ہیں ہم، قوالی سن لیتے ہیں ہم، گھروں میں صبح صبح قوالی بھی لگی ہوتی ہے، اور جناب ٹریکٹروں میں، ٹرالیوں میں اور گاڑیوں میں قوالی لگا لیتے ہیں، نعت لگا لیتے ہیں، دکان پہ قوالی لگا لیتے ہیں، نعت لگا لیتے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت کیا؟ یہ میلاد کا مقصد تو پورا نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے اللہ کا لاڈلا نبی
اور آیا کیوں؟ فرمایا فرائض رسالت سے پہلا فرض یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ تمہیں قرآن سنا گیا. اللہ اکبر. مصطفیٰ کریم فرائض رسالت میں سے پہلا فرض کیا ہے؟ میرے محبوب اپنے غلاموں کو قرآن سناؤ. ہم کتنا قرآن سنتے ہیں اور کتنا قرآن سے لگاؤ رکھتے ہیں، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنا جناب ہم قرآن کی علماء ہی قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، مشائخ ہی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑ دی. اکثریت کے یہی حال ہے، یقین جائیں. وہ جنہیں آتے ہیں نا مجی کی بہنا ہوتی ہے، میں جو کہ گھر کا بننا یقین فرماؤ اکثریت علماء کی اور اکثریت پیروں کی ہے جنہوں نے قرآن مجید کی کبھی بھی پابندی سے تسلسل سے تلاوت کبھی نہیں کی. یہ حقیقت آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کو معمول و مشہور بنائیے. مجھے سمجھ نہیں آتی قوالی تم بڑی محبت سے سنتے ہو، قرآن کیوں نہیں سنتے ہیں جی؟ قرآن کیوں نہیں سنتے؟ نہ سنتے ہو تو قرآن کیوں نہیں سنتے؟ وجہ جبکہ مصطفیٰ کریم تو بڑے شوق سے قرآن سنتے تھے. پاس سے گزرے ابو موسیٰ شریف قرآن پڑھ رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھے پڑھ رہے ہیں یا رسول اللہ، نازل تو آپ بھی ہوئے. فرمایا نازل مجھ پہ ہوئے، دوسرے سننا مجھے بڑا پسند ہے. سنا خود ڈیمانڈ کی ابو موسیٰ شریف سے مجھے قرآن سنا. سناتے رہے. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا ابو موسیٰ شریف تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے ترنم جو ہے نا آل داؤد سے عطا فرمایا. عرض کی یا رسول اللہ میں تو آل داؤد سے زیادہ مترنم. نبی پاک نے فرمایا تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جب آل داؤد تلاوت کرتے تھے نا زبور کی تو اڑتے پرندے رک جایا کرتے تھے، بہتی ابشاریں تھم جایا کرتی تھی، چلتے دریا رک جایا کرتے تھے، چلتی ہوائیں تھم جایا کرتی تھی، اور جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو جہانوں کا سردار رک جایا کرتا ہے. تو مصطفیٰ کی سنت ہے قرآن سننا، اور ایک دوسرے کو ابی بن کعب سے دور کرتے، قرآن سنتے بھی ہیں سناتے بھی ہیں. اور ہمارا حال کیا ہو گیا؟ اللہ اللہ نصیحت فرماتے اپنے غلام. حضرت ابو ذر حاضر ہوئے نا، عرض کیا قلت یا رسول اللہ اوصنی، یا رسول اللہ کریم رؤوف الرحیم نبی مجھے کوئی وصیت فرمائیے، کوئی نصیحت فرمائیے. قال علیک بتقوی اللہ فانہ رأس الامر کلہ. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا تقوی اختیار کر، یہ تمام امور کی بیس اور بنیاد ہے، جڑ ہے. قلت یا رسول اللہ زدنی، یا رسول اللہ میری وصیت کو اور زیادہ فرمائیے، مجھے اور نصیحت فرمائیے. قال علیک بتلاوت القرآن فإنہ نور لک فی الارض وذخر لک فی السماء. فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول اور مشہور بنا لے، یہ دنیا میں تیرے لیے نور ہے، آخرت میں تیرے لیے خزانہ ہے. اللہ ہم کتنا قرآن کی اور اگر آپ نے صرف میری تقریر سننی ہے، مزے لینے ہیں، لنگر کھانا ہے، پھر میں یہی بس کر جاتا ہوں کیونکہ انٹرٹینمنٹ کے لیے تقریر نہیں ہے. یا تو آج آپ اس مرکز میں بیٹھ کے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم پابندی سے قرآن مجید کا کچھ حصہ ضرور تلاوت کریں گے. پکی بات ہے، پکی بات ہے انشاءاللہ. ویسے مقدار تلاوت 3 قسم کے ہیں. ہر تیسرے دن قرآن مجید ختم کرنا یہ سب سے بڑی مقدار ہے جو حدیث سے ثابت ہے. ہر روزانہ 1 بار قرآن مجید کا تلاوت کرنا یہ اس سے کم مقدار ہے. اور آخری مقدار جو ہے 2 آیتیں کم از کم. یہ تینوں مقدار تلاوت قرآن سے ثابت ہے. اگر ہر تیسرے دن قرآن مجید ختم کرنا ہم میں سے تو کوئی بندہ نہیں ایسا. ہاں کم از کم روزانہ 1 بار، چلو وہ بھی آپ نہیں کر سکتے، 2 آیتیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں جی. تو کم از کم 2 آیتیں چھوڑ 1 رکوع روزانہ پابندی سے فجر کی نماز کے بعد آپ اپنا معمول بن. یہ ہے میلاد. جو قرآن مجید روزانہ معمول بنا لے اور یہی چیز ذہن میں رکھ کے کہ یتلو علیکم آیاتنا، کہ اللہ فرماتا ہے میرا محبوب میرے نبی کو میلاد منانے والوں، یہ میلاد والا رسول اس لیے آیا ہے کہ تمہیں قرآن مجید کی تلاوت سنائے. اس نیت سے کہ ہم نے حضور کے میلاد کا مقصد پورا کرنا ہے، اس نیت سے روزانہ تلاوت کریں. روزانہ اگر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تمہارے لیے نور ہے، آخرت میں تمہارے لیے خزانہ ہے. اور آج کل تو ویسے ہی گناہ آلود زنگ آلود دل جی، اس لیے ویسے بھی ضروری ہے.
کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان هذه القلوب تصدق كما يصدق الخديد اذا اصاب الماء. فرمایا کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے غلاموں یہ جو دل ہے نا دل یہ زنگ آلود ہو جاتا ہے, دل کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. اذا اصاب الماء جب اس کو پانی لگتا ہے لوہے کو اسے زنگ لگ جاتا ہے. فرمایا دلوں کو بھی گناہوں کی وجہ سے یہ زنگ آلود ہو جاتا ہے. قیل یا رسول اللہ وما جلاؤہا, عرض کی یا رسول اللہ اس کی جلا کا کچھ سامان اس زنگ کو ختم کرنے, جو دل کو زنگ لگ جاتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے, اس کو جلا بخشنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قال کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. فرمایا کثرت سے موت کو یاد کرو اور کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرو. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں, کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت یہ دل کے زنگ کو دھو دیتا ہے. بے شک اگر آپ اس طرح قرآن مجید سارا نہیں پڑھ سکتے, جو حصہ اچھے طریقے سے یاد ہے وہی آپ روزانہ دہراتے رہیں, اس میں بھی کرم ہو جائے. جس طرح مشکات شریف میں حدیث ہے کہ ایک صحابی نے ایک جگہ خیمہ لگایا تو جناب زمین سے سورہ ملک کی آواز آ رہی ہے. حاضر خدمت کو یا رسول اللہ وہاں میں نے خیمہ لگایا تو زمین سے آواز آ رہی تھی سورہ ملک کی. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا وہاں تیرے ایک مسلمان بھائی مدفون ہے, اس کی عادت تھی وہ سورہ ملک پڑھے بغیر نہیں سوتا تھا, اللہ نے یہ سعادت اسے قبر کے اندر بھی عطا فرمائی. تو روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرو. جو دکاندار بیٹھا ہے دکان کھولے پہلے تلاوت کرو, ٹھیک ہے, صبح اٹھے نماز پڑھے تلاوت کرے, گھر والوں کو بھی تلاوت کروائے, ٹھیک ہے. اور تلاوت تبھی ہوگی جب جناب والا قرآن مجید صحیح پڑھا ہوگا, ہے جی. ہاں, یہ آپ چھوڑ دیں کہ میں نے 10 جگہ کھڑکا دیتی ہیں میلاد دیا تو میں بغیر حساب کے ساتھ دے جانتی ہیں جنت ایڈی شوقی نہیں لگی. کھچ نہ مارو, اپنے آپ دھوکے سے نہ رکھو. قرآن کھول کے کبھی نہیں پڑھے تو داد دے گا نہ تو بخشے ویسے. دین کا اس طرح مذاق مت بناؤ, ٹھیک ہے نا. قرآن مجید پڑھو, یہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں. جس ویلے کوئی شیخ پہنچتا ہے نا جناب 2 نمبر پیرا دیر بھج دیا, حضور تویز دیوائے جی پتہ نہیں کوئی بلا آ گئی ہے, پتہ نہیں گھر کوئی سایہ آ گیا. میں کہ سب تو بڑی بلا صاحب, ساڑھے تو بڑا سایہ اور جن کون دسو اپنے بات ہے. اے جڑا تعویذ رب پہ جا اس کو کدی بھول کے پڑھیا. روح شریف تو بڑا کوئی تعویذ ہے, تلاوت قرآن تو بڑا کوئی تعویذ ہے. کدی اس کو بھی کھول کے دیکھیا ہے جی. قل هو للذین آمنوا ھدی و شفاء, یہ شفا تو یہ جسے ہم نے کھول کے بھی کبھی نہیں دیکھا. میں تعویذ کا انکار نہیں کر رہا, مگر اتنے سہل پسند نہ ہو جاؤ. میرے مصطفیٰ کریم آئے ہیں تمہیں قرآن سکھانے کے لیے. اللہ اعلیٰ سکولوں میں بچے پڑھاتے ہو جی, یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا. اللہ پوچھے گا کہ جو میں نے کتاب بھیجی تھی اس کا کتنا مطالعہ فرمایا تھا جناب نے, ہے جی. اللہ اکبر. تو روزانہ کا معمول بناؤ قرآن مجید کی تلاوت. ہائے ہائے, میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا جب کچھ لوگ مسجد میں جمع ہوتے ہیں نا, یتلون کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں نا, تو ہوتا کیا ہے, سبحان وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ, ایک دوسرے نے قرآن سنانے ہیں. وہ تو ہونا کہ نزلت علیہم الرحمہ, انت الذی رحمت نازل ہوتی. سبحان اللہ دی رحمت کا دروازہ تو خود بند کیتا گیا. قرآن کھولیے رحمت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, گھر چ برکت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, کاروبار چ برکت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, دکان چ برکت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اس واسطے قرآن مجید کی طرف رجوع کرو. میلاد کا پہلا مقصد یہ کہ سونا آیا تو انو قرآن نہیں آیا سنا. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ, فرائض رسالت میں دوسرا فرض کیا ہے؟ فرمایا میرے نبی کے میلاد کا مقصد یہ ہے کہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صرف تمہیں قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کر کے سنانے کے لیے نہیں آئے, بلکہ ان آیات کے مفاہیم و مطالب کیا ہے, آیات جناب والا کیا احکامات بیان کر رہی ہے, یہ قرآن ہم سے ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے, تقاضا کیا کر رہا ہے. مصطفیٰ کریم وہ تمہیں علم بھی عطا فرما رہے ہیں. عالم دین بنو, اور ایک طالب علم کی شان سبحان اللہ, اچھی آپ کو سبحان اللہ.
حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے میں حضور کی بارگاہ چ گیا نا انی جئت اطلب العلم میں عرض کی سونیا میں طالب علم دین پڑھن آیا مرحبا بطالب العلم سونے فرمایا خوش آمدید ویلکم ہائے ہائے سبحان اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویلکم کی طالب علم جو صرف عالم نہیں بنے طالب علم سبحان فرمایا جو طالب علم دین درستے تے نکلیا خفتهم الملائکہ یہ اوے جدے ہوتے نورانی پرن نال چھا کر دیں فرشتے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا میری امت دے 3 افراد بڑے خوش تے بڑے خوشبخت ایک او اولاد جڑی ہر حال وچ اپنے والدین نال نیکی کردے پیش آوے تے دوجی او عورت جڑی اپنی شوہر دی تابع فرمان ہوے تیجا او طالب علم جو علم دین دی طلب وچ گھروں نکلیا فرمایا اے میری امت دے 3 وہ افراد نے یدخلون الجنت مع الانبیاء بغیر حساب اے بغیر حساب کتاب دے نبی نال جنت وچ داخل کیتے ایک طالب علم دی تے جڑا عالم ہو گیا سبحان اللہ ہے عالم دی تے شان بہت اونچی ہوئی ہے سبحان اللہ ایسے علماء بھی سبحان اللہ حضرت ابو موسیٰ شریف فرمانے قیامت دن اللہ تعالیٰ عابدین تو علماء کو اکٹھا بلاوے گے نا کہ عابدین نے فرمایا تم جنت چلے جاؤ علماء اللہ تعالیٰ روک لوے گا علماء جنہاں او ان خوف جب محسوس کر سن بھئی کچھ شاید بڑا لمبا چوڑا ساڑھنا لکھاب ہونے لگا اللہ فرماسی خطا تشفع من الناس اکل جنت چ نہ منجو اے جڑا دنیا تے تساں دین دا کام کردے رہو نا جڑے تہاڈے نال مدد کردے سن تعاون کردے سن انہاں نوں بھی نال لے کے جنت جاؤ یہ تہاڈی جڑی ٹکٹ لگی کھلوتی ہے نا یہ بڑی قیمتی ہے ٹھیک ہے نا یہ تہاڈی بخشش دا ذریعہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جڑے دین نوں سپورٹ کردے اور یہ وہ لوگ ہیں جو علماء دے نال جنت چھتے آج کل تو ویسے اسم علماء تو نانا وگرنہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء دی بڑی شان ہے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا ان اہل الجنت لیحتاجون الی العلماء فی الجنہ فرمایا لوگ جس طرح دنیا علماء یہ لوگ جو ہے نا جنت بھی علماء دے محتاج ہوں گے اللہ اندازہ اتنے تو ساری محتاجی ختم ہونے چاہیے فرمایا جنت بھی لوگ علماء دے محتاج ہو سکتے سونے او کہ فرمایا اللہ جب جمعہ والے دن زیارت کرے سی نا اپنی تے دیدار خدا بندی ہو سی اللہ پوچھے اور کوئی ڈیمانڈ تو اڈی اس ویلے جنتی فیلتفتون الی العلماء جنتی علماء دی طرف رجوع کر سن کہ دنیا جو بھی تو ساری رہنمائی کیتی ہے ہن ایتھے بھی رہنمائی کرو ہن اللہ دی بارگاہ وچ کی عرض کرے ہم یحتاجون الیہم فی الجنت کما یحتاجون الیہم فی الدنیا فرمایا جس طرح لوگ دنیا دے وچ علماء دے محتاج ہیں جنت وچ بھی علماء دے محتاج ہیں علماء دے یہ فرائض رسالت کا دوسرا فرض تیجا وَيُزَكِّيكُمْ میرے کریم نبی تو آدھی پاکیزگی واسطے تشریف رہے میلاد کا مقصد ہے تو آدھی طہارت پاکیزگی واسطے آئے تو آڈا ویکھن پاک ہو ونجے تو آڈا سنن پاک ہو ونجے تو آڈا بولن پاک ہو ونجے تو آڈا اٹھن بیٹھن پاک ہو ونجے تو آڈے کاروبار حیات پاک ہو ونجے تو آڈے معاشی معاشرتی معاملات پاک ہو جاون دکانداری پاک ہو جاوے تو آڈے خانگی خاندانی ازدواجی معاملات پاک ہو جاون تو آڈے تمام معمولات زندگی اور تمہاری تمام عادات اطوار اقدار تعظیم تمدن ان ندوچ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی دی سنت دا جناب والا وہ حسن نظر اس واسطے میں تمہاری تسکیہ واسطے تم پاک کرنا ہے محبوب پاک کرنا ہے تے پاک وہی کر سکتا ہے جنہا خود بھی پاک ہو تو میرے کریم نبی تے اتنے پاک ہیں سبحان اللہ ایک حدیث سن کے مستدرک الصحیحین کی موجود ہے شارح بخاری امام کسترانی مغارب دنیا کی سن لکھ دینے انوار محمدیہ کی موجود ہے حضرت کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ خادمہ سی ام احمد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات اٹھے نا آپ دے چارپائی پاک دے تھلے ایک پیالہ پیالہ سی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات اٹھ کے نا اسے بول مبارک فرمایا بول چھوٹے پیشاب نو آپ نے اسے بول مبارک فرمایا
تے سویرے حضرت ام ایمن اٹھیا نا انہوں نے پیاس لگی ہوئی سی پانی در ودیا نا تے نظر پہ گئی اس پیالے تے کوئی پیالے چ کچھ موجود ہے اٹھایا تے پی گدا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ام ایمن اس پیالے چ کچھ پیا سی انہوں نے کی عرض کی تھی واللہ لقد شربت ما فیھا سونیا میں وہ جڑا پیالے جو کچھ موجود سی وہ تے میں پی گدا میرے کریم رؤوف الرحیم نبی یہ نہیں فرمایا تو پیشاب پیتا خبردار ایسا آئندہ نہ کرنا جا کے منہ دھو پیا نہ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجزہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی جب سنیا نا کہ میرے سے بول پیتا تو سونے نبی اتنے ہنسے کہ داڑھ مبارک بھی نظر آ گیا ثم قال لا يجف بطنك بعده ابدا وفي لفظ لا تلج النار بطنك کریم رؤوف الرحیم نبی فرمایا میری خادمہ تو میرا بول پیتا جا آج تو بعد تیرے پیٹ میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہونے لگی کہ تیرا پیٹ جہنم دی اگ تو آزاد ہے اور سیرت نگارہ نے امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کتاب شفاء شریف یہی حدیث درج کر کے نا یہ صحت سے کلام کرتے ہیں فرمانے وہ حدیث هذه المرأة التي شربت بوله صحیح فرمایا یہ حدیث بھی صحیح ہے جس کا بول اتنا پاک ہے اچھی آپ کو سبحان اللہ 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 بول جس کے اتنا پاک براز ان بولہ و دمہ و سائر فضلاتی طائرہ ہے تو امت جمعہ اس کو حضور دے تمام فضلات بول و براز سب پاک خون پاک ہے جی الگ گفتگو ہے تو میں عرض کر رہا ہوں میرے کریم رؤوف الرحیم نبی تشریف لائے میلاد کا مقصد کیا ہے پاک دل پاک زبان پاک ہے جی سماعتیں پاک اٹھک بیٹھک پاک معمولات زندگی پاک اس لیے میرے نبی تشریف لائے ہوں جناب میلاد دی دیگا بھی کھڑک ونجن تو رشوت دا بازار بھی گرم رہے میلاد دی جھڑیاں بھی لگ ونجن تو زمین تے قبضے بھی جاری رہن سمجھ کوئی نہیں آئی ہیں 5000 بڑا کھلے دل نال دیکھ تو نہ چھوڑیا تو جدا 5 لاکھ دینا ادا منہ نہ کیتا یہ میلاد کا مقصد نہیں ہے میلاد کا مقصد پورا ہی نہیں ہوا میں میرے کریم نبی آئے تو میں پاک کریں اور میرے کریم رؤوف الرحیم نبی سبحان جعلت لی الارض مسجدا وطہورا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضور نے زمین تے قدم رکھیا حضور دے قدم پاک نہ پوری زمین پاک بلکہ صحابہ تے بڑا سونا عقیدہ ہے نا نسائی شریف میں حدیث طلق بن علی قال خرجنا وفدا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلق بن علی فرمان دینا اسا یہودی المذہب سا تے جناب ایمان اسان اسلام چنگنے لگا تو حضور دی بارگاہ حاضر ہویا تے جناب والا ابا یعنا ہو اسا حضور دی ہاتھ تے بیعت کیتی وصلینا معه حضور نال مل کے نماز پڑھی حضور دی معیت وچ تے نماز پڑھن تو بعد اسا عرض کیتی سونیا ساڈے کول بیہ وے یہودیاں دے بعد خانے دا نام ہے بیہ وے تے اسا چاہنے اوتھے مسجد بنائی تے آپ کرم نوازی فرماؤ فاستوهبناه من فضل طهور سونے تو اپنا خسالہ دیو اے وضو کیتا میں جڑا پانی ہوندا ہے نا ہے جی او عطا فرماؤ فدعا بماء فتوضا وتمضمض حضور نے پانی منگوایا آقا کریم نے وضو کیتا وتمضمض کلی کیتی ثم صبه لنا فی دعوت وہ پانی اساں اکٹھا کر کے دیتا امرنا اور حضور نے اساں حکم دیتا فرمایا ہن چلے جاؤ اذا اتیتم ارضکم فاکسروا بیعتکم جدوں اپنے اس شہر وچ پہنچ ونجو نا تے اس بیے نو گرا کے نا جی فندحوا مکانها حاصلما اے پانی اوتھے ون کے چھڑک دیوائے اے ساڑے بزرگ پانی دم کر کے دیندے نا اے چارے کونا گھر چھڑک دیوائے ہیں جی یہ اتنے جا کے چھڑک دیوائے تے فتخذوها مسجدا اتنے مسجد بنا لوائے قلنا ان البلد بعید صحابہ اس کی تشار اسا تو بڑا دور جانا والخر شدید گرمی بڑی ڈاٹی ہے والماء یلشق پانی تے تھوڑا جاتے سوڑو ایسی گرمی جی آقا کریم نے کیا فرمایا قال مدوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبا ادھر جو اور پانی ملا لوائے برکت گھٹ سی نہیں برکت والے ویسے اے جنہیں اساتذہ نے جی آپ زمزم اے جناب بڑا خالص ہے جی آپ زمزم تے جو پاکستانی پانی مل گئے تو 2 نمبر ہو گئے خالص کو نہ رہا سی وہ خالص ہی رہا سی 1 لیٹر پانی 1 من پاکستانی آپ زمزم میں 1 لیٹر آپ زمزم ہو 1 من پاکستانی پانچ ہو خالص ہی ہے فإنه لا يزيد إلا طيبا برکت گھٹتی نہیں کریم رؤوف الرحیم نبی تشریف لائے
پاکیزگی اور طہارت کے لیے اپنی امت کو پاک کرنا، اس لیے اپنے خیالات کو پاک فرماؤ، احساسات کو پاک فرماؤ، اپنے معاملات کو پاک فرماؤ، اپنے کاروبار حیات کو پاک فرماؤ۔ یہ میلاد کا مقصد ہے، اور اس مقصد کو الحمدللہ ہمارے اہل سنت کی عظیم یہ درسگاہیں پوری کر رہی ہیں، اور دارالعلوم شمس المدارس بھی مقصد میلاد کا دوسرا نام ہے۔ اس لیے جو میلاد کا مقصد پورا کرنا چاہتا ہے اس مدرسے کو اپنا سمجھ کے اس مدرسے کی خدمت کرے، اس مدرسے کی جناب والا مزید تعمیر و ترقی میں حصہ لے۔ انشاءاللہ میرے مصطفیٰ کریم خوش ہوں گے، کیونکہ یہاں میلاد کا مقصد پورا ہو رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، قرآن مجید کے جناب والا علوم بھی پڑھائے جا رہے ہیں، حدیث بھی پڑھائی جا رہی ہے۔ تو یہ میلاد کا مقصد الحمدللہ یہ شمس المدارس پورا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو مزید جامعیت عطا فرمائے، مزید برکتیں نصیب فرمائے، اور حضرت استاد العلماء محسن اہل سنت پیکر اخلاص و محبت مربی و مشفق اہل سنت، یقین جانو میں تو ایمانداری عرض پہ کرنا، علماء بڑے سال پسند ہوندے نے، بہت کم لوگ ہوندے نے جڑے جناب والا ان اپنی جان کھپا کے دین واسطے کھڑے ہوندے نے، سٹینڈ لینے۔ حضرت قبلہ علامہ مولانا مفتی محمد الیاس علوی صاحب یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ میں زمانے طالب علمی نا، زمانے طالب علمی میں بھی حضور قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضور قبلہ پیر سید زبیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نصیر پڑھتا سا، تے آپ بھی پڑھتے سن، تے میں رہائش بھی آپ دے نال رکھی اسی مسجد۔ میں حضرت قبلہ مفتی مولانا محمد الیاس صاحب نے دیکھا اکثر رات دا اکثر حصہ انہاں دا مطالعہ گزردا سی، اکثر حصہ الحمدللہ دین نال بہت محبت، بڑا پیار۔ اور پھر سب تو بڑی گل ہے کہ یہ اس علاقے کے محسن نے، وگرنہ بڑے بڑے مدارس نے انہوں آفر کی ہے جی۔ آج کل تو اس طرح دے جناب والا علماء ملتے ہی نہیں ہیں، لیکن انہاں جناب والا اہمیت دیتی ہے اپنے علاقے گو کہ اس طرح کے وسائل اتنے نہیں ہیں، لیکن میں سمجھا انہاں دا بہت بڑا جہاد ہے کہ انہاں اپنے علاقے میں جناب والا ترجیح دیتی ہے۔ اللہ تعالی تو آڈے کہ تسے نے علاقے والے ہو تو ہمیں بھی چاہیے کہ جی میں انہاں تو آڈے نال وفا کیتی ہے تو بھی انہاں نال وفا۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری اپنے بارگاہ کی منظور فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کہ ہن مہربانی یہ کرنی ہے بھئی اذان تے دعا تے پھر نماز پڑھ کے پھر بنجو، آدھ اس کام نہیں چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرماوے۔ والصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا